اما بعد، یہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان مصائب میں اور وبا میں اور تعاون میں اس کتاب کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ آج اس میں سے 24ویں فصل پڑھی جاتی ہے جس میں آپ کے خصائص کا بیان ہے۔ یہ خصائص سے مراد وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئیں اور اس میں اور کوئی نبی یا امتی شریک نہیں ہے، یعنی ان امور کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کو عطا فرمائے، اور وہ چند قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ میں پائے گئے، مثلا سب سے اول آپ کے نور کا پیدا ہونا، جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے رسول اللہ کا نور پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہونا، جیسے ارشاد فرمایا میں آدم السلام ابھی مٹی اور گارے میں تھے تو میں نبی بنا دیا گیا۔ تیسرا، یوم میثاق میں سب سے اول الست بربکم کے جواب میں آپ کا بلا کہنا۔ نمبر 4، آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا جانا۔ نمبر 4، خلق عالم سے آپ کا مقصود ہونا۔ نمبر 6، پہلی سب کتب میں آپ کی بشارت اور فضیلت ہونا۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی برکات حاصل ہونا۔ ان کی روایات فصل اول اور دوم میں گزری ہیں وغیرہ ذالک۔ دوسری قسم وہ امور ہیں جو دنیا میں تشریف آوری کے وقت قبل نبوت ظاہر ہوئے، مثلا مہر نبوت کا شانہ پر ہونا، اس کی روایت چھٹی فصل میں مذکور ہے وغیرہ ذالک۔ تیسری قسم وہ امور جو بعد نبوت کے ظاہر ہوئے اور مختص ہیں ذات مبارک کے ساتھ، مثلا معراج، اور اس میں عجائب ملکوت، جنت اور نار پر مطلع ہونا۔ نمبر 2، حق تعالیٰ کو دیکھنا۔ نمبر 3، کہانت کا منقطع ہونا، یعنی وہ جو اوپر جا کر آسمانوں سے خبریں جنات لے آتے تھے تو ان پر پابندی لگا دی گئی اور ان کو ستارے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ اذان و اقامت میں نام مبارک کا ہونا، ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح موجز ہے، لفظاً بھی مانن بھی، تغیر سے محفوظ رہنے میں بھی، زبانی یاد ہونے میں بھی۔ نمبر 6، صدقہ کا حرام ہونا۔ نمبر 7، نوم سے وضو کا واجب نہ ہونا، آپ سلم سو جاتے تو اپن میرا دل جاگتا ہے تو آپ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، امتی کی نیند ناقض وضو ہے۔ نمبر 8، ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 9، آپ کی صاحبزادی سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا، ورنہ نسب جو ہے نا وہ مردوں سے اور لڑکوں سے ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کا نسب خاتون سے، حضرت فاطمہ زہرا سے، اس لیے علوی وہ کہلاتے ہیں جو حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ہیں، اور جو حضرت فاطمہ زہرا سے ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، وہ رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کا جو نسب ہے وہ خاتون سے چلا ہے، صاحبزادی سے چلا ہے۔ آگے پیچھے سے برابر دیکھنا، آپ آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، دور دور تک آپ کا روح پہنچنا۔ نمبر 12، آپ کو جوامع الکلم عطا ہونا۔ نمبر 13، تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا۔ نمبر 14، آپ پر نبوت کا ختم ہونا۔ نمبر 15، آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہونا۔ نمبر 16، سب مخلوق سے آپ کا افضل ہونا۔ چوتھی قسم وہ امور جو آپ کی برکت سے من جملہ تمام امم کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئے، یعنی یہ امت کو رسول اللہ کی برکت عطا ہوئے۔ نمبر 1، مثلا غنائم کا حلال ہونا، مال غنیمت پہلے حرام تھی، آگ جلاتی تھی، اب اس امت کے لیے حلال ہوگی۔ سب سے حلال ترین مال غنیمت ہے۔ تمام زمین، نمبر 2، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، تیمم کا مشروع ہونا، اذان و اقامت کا مقرر ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف ملائکہ ہونا، جمعہ کا ایک خاص عبادت اور ساعت اجابت کے لیے مقرر ہونا، روزہ کے لیے سحری کی اجازت، رمضان میں شب قدر، ایک نیکی کریں تو ادنا درجہ 10 حصہ اور زیادہ بھی ثواب ملنا، وسوسہ خطا نسیان کا گناہ نہ ہونا، شاید پہلی امتوں میں اس کے اسباب کا انسداد بھی واجب ہوگا، اس اعتبار سے خاص ہوا اس امت کے ساتھ۔ احکام شاقہ کا مرتفع ہونا، تصویر و مسکرات کا ناجائز ہونا کہ یہ سد باب مفاسد بے شمار کا، اور مفاسد سے بچانا رحمت ہے،
جیسے کہ بعض جگہ تفصیل حکم بھی رحمت ہے، اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں ضلالت کا احتمال نہ ہونا، اختلاف فری کا رحمت ہونا، عموم سابقہ سے کی طرح عذاب نہ آنا، تعاون کا شہادت ہونا، علماء سے وہ کام دین کا لیا جانا جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بے قیامت تک جماعت اہل حق کا معید من اللہ ہو کر پایا جانا۔ پانچویں قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد برزخ یا قیامت میں ظاہر ہوئے یا ہوں گے، ان کا بیان وفات کے بعد 3 فصلوں میں آئے گا۔ اس کے بعد قصیدہ بردہ کے اندر اشعار نقل فرمائے ہیں، هو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا باری النسمی، بس آپ فضائل باطنی ظاہری میں کمال کے درجوں کو پہنچے ہوئے ہیں، پھر خدا بند تعالیٰ نے جو خالق تمام مخلوقات ہے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا۔ منزل عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی اور شریک ہو، لہذا آپ کا حسن جو آپ میں پایا جاتا ہے وہ غیر منقسم اور غیر مشترک ہے، بلکہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 5ویں فصل آپ کے معقولات، مشروبات، مرکوبات وغیرہ کے بارے میں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور سواریوں کے بارے میں۔ ان چیزوں کو آپ کی ذات و بابرکات سے 2 تعلق ہیں، ایک تشریح کا، ان میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کے متعلق روایات کو جمع کرنا، ان سے احکام کو حاصل کرنا، یہ منصب فقیہ کا ہے۔ دوسرا تعلق اس کا استعمال کرنا حاجت اور مصلحت کے لیے، اس حیثیت سے یہ شعبہ سیر کا ہے، یعنی اس اعتبار سے زاد المعاد سے مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ معقولات، مشروبات، غذان یا دوان، ان میں سے بعض وہ چیزیں جن کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ثابت ہے، اور بعض وہ ہے کہ ان کا وصف فرمایا، یعنی ان کی فرمایا تم استعمال کرو، چنانچہ حدیث مقام سے سب متعین معلوم ہو جائے گا۔ عصمت یعنی سرمہ سیاہ اصفہانی، یہ عصمت سرمہ ایران میں اصفہان سے جاتا ہے، اس پہاڑ سے نکلتا ہے، اس لیے عصمت سرمہ یہ حدیث شاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم عصمت کو استعمال میں رکھو، نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو جماتا ہے۔ روایت کے اس کی ابن ماجہ نے، اور آپ کی عادت شریف بھی دونوں آنکھوں میں، ابن ماجہ کی روایت میں 3 سلائی اور ترمذی کی روایت میں داہنے میں 3 اور بائیں میں 2 لگانے کی تھی، یہ عادت دونوں طرح تھی۔ اترج یعنی ترنج، شاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مدد ترنج کسی ہے کہ مزہ بھی پاکیزہ، خوشبو بھی پاکیزہ، یعنی یہ ترنج جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے نارنگی، یہ جو مالٹی کی طرح ہی ہوتی ہے، سنترے کی طرح، وہ سونگنے میں بھی خوشبودار ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہے۔ فرمایا کہ روایت کے اس کو بخاری مسلم نے بطیخ یعنی تربوز، جس کو ادوانا کہتے ہیں، آپ تربوز کو خرمائے تازہ یعنی تازہ کھجوروں کے ساتھ نوش فرما رہے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس کی گرمی، اس کی سردی کی دافع اور مسلح ہے۔ روایت کے اس کو ابو داؤد ترمذی نے بلح خرمائے سبز، خرمائے سبز یعنی ہری رنگ کی کھجوریں، یعنی خام، ارشاد فرمایا آپ نے خرمائے سبز خرمائے خشک سے کھایا کرو، شیطان آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو متاسف ہو کر کہتا ہے کہ یہ آدمی اب تک جیتا رہا کہ کوہنا کے ساتھ جدید پھل کو کھا رہا ہے۔ عجیب ہے، یعنی شیطان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کو اچھا کھائیں پئیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ عجیب، اس روایت میں غور کرو، شیطان کو تکلیف پہنچاؤ، اس لیے وہ سبز کھجوریں یعنی جو بچے وغیرہ استعمال کرتے ہیں جوان، وہ بھی آپ پرانی کھجوروں سے ملا کر کھاتے ہیں کہ شیطان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ اب تک کھا پی رہا ہے اور تکڑا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ روایت کو اس کو نسائی ابن ماجہ نے بسر یعنی خرمائے نیم پختہ، یعنی بسر ایسی کھجور جو آدھی پکی اور آدھی کچی ہوتی ہے، رمضان مبارک میں جائیں تو وہاں پر ماشاءاللہ بہت ملتی ہے دسترخوانوں پر۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی ابو الحسن کے یہاں مہمان ہوئے تو ایک خوشہ خرما کا لائے، آپ نے فرمایا پختہ پختہ کیوں نہ چھانٹ لائے تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا، انہوں نے عرض کیا میرا جی چاہا کہ آپ حضرات اپنی طبیعت کے موافق خود کچھ پختہ اور نیم پختہ کو چھانٹ لیں، یعنی ان کو اچھا معلوم ہوا۔ بصل یعنی پیاز، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پیاز کی نسبت پوچھا، انہوں نے کہا کہ سب سے اخیر جو کھانا آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھا۔ روایت کا اس کو ابو داؤد نے اور صحیحین میں آپ نے اس کے کھانے والے کو مس میں آنے سے منع فرمایا، اور ایک دوسرے حدیث میں ارشاد ہے جو کوئی پیاز لہسن کھاوے تو ان کو پکا کر بدبو مار دے۔ تمر یعنی خرما خشک
آپ نے اس کی تعریف بھی فرمائی کہ جو کہ صبح کو 7 تمر کھا لے کچھ روز اس کو جادو اور ہر ضرر اثر نہیں کرتا. یعنی یہ مطلقاً روایت ہے اس میں کہ عام کھجور بھی اگر 7 کھا لے گا تو جادو اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اور دوسری اب میں عجوہ کھجور کے بارے میں تو اس معلوم ہے کہ مطلقاً کھجور بھی بہت مفید ہے. اور فرمایا کہ جس گھر میں تمر نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں. یعنی گھر میں کھجور رہنی چاہیے. اور آپ نے کھانا بھی بکثرت، آپ سے کھانا بھی بکثرت ثابت ہے، مسکا سے بھی، روٹی سے بھی، تنہا بھی، یعنی مکھن میں بھی لگا کر کھاتے تھے اور خالی روٹی سے بھی ویسے بھی کھائی. سلج یعنی برف، حدیث صحیح میں کہ آپ نے دعا فرمائی اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے دھو ڈال پانی اور برف اور اولے سے. اس سے مدہ برف کی نکلتی ہے. سوم یعنی لہسن، اس کا بیان پیاز کے ساتھ گزر چکا. سرید یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی ٹوٹی ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے جیسے سرید کی فضیلت دوسری غذاؤں پر روایت کہ اس کو بخاری مسلم نے اس سے ظاہر فضیلت سرید کی معلوم ہوئی. جبن یعنی پنیر، پنیر جو ہے سفر تبوک میں آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے چاقو منگایا اور بسم اللہ کے اس کا ٹکڑا کاٹا. روایت کی داؤد نے ہنّا یعنی مہندی، آگ کو کوئی پھنسی نکلتی ہے کانٹا لگ جاتا آگ پر مہندی رکھ دیتے. روایت کی اس کو ترمذی نے حبہ سودا یعنی کلونجی، اس کا شویز بھی نام آیا ہے. آپ نے فرمایا کلونجی کا استعمال کیا کرو، اس میں بجز موت کے سب بیماریوں کی شفا ہے. روایت کی اس کو بخاری مسلم نے. حرف یعنی رائی، اس کا حدیث میں شفا آیا ہے اور آپ محمد نے اس کو حب الرشاد کہتے ہیں. اپنے ارشاد فرمایا 2 چیزوں میں کس شفا ہے، شفا میں اور علوہ میں. روایت کا سو عبیدہ ابو عبید وغیرہ نے اور مسلم میں ابو داؤد نے. حلبہ یعنی میتھی، عبد الرحمن بن قاسم مرفوع منقول ہے نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو. خبز یعنی روٹی، آپ کو شوربے میں توڑی پسند بہت پسند تھی. روایت کا اس کو ابو داؤد نے آپ نے ایک بار گیہوں کی روٹی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی. چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا مگر آپ نے گھی کے ضرب کو تحقیق فرما مال کو سوم سار یعنی گو کے چمڑے کی کپی میں تھا انفر میں اٹھا لو. روایت کے اس کو بدعود نے یعنی چپڑی روٹی جو گھی سے ہے وہ بھی رسول اللہ کو پسند تھی. جیسے ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں گرم گرم روٹی میں مکھن لگا دیتے ہیں، دیسی گھی لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. حل یعنی سرکہ، آپ نے نوٹ بھی فرمایا تعریف بھی کی کہ سرکہ خوب سالن ہے. روایت کے اس مسلم نے دہن یعنی روغن، آپ نے سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے. روایت کے اس کو ترمذی نے شمائل میں آپ نے ارشاد فرمایا روغن زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. روایت کا اس کو بھی ترمذی نے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزل مقرب عندك يوم القيامه. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. اللهم اني اسال باسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء والطاعون. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، یا قائم لا یزول، یا عالم لا ینسى، یا باقی لا یفنا خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا حی لا یموت، یا صمد لا یتم، یا غنی لا یفتر خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم، یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا من هو فی لطفی بی سلطانی عظیم، یا من فی ملکی قدیم، یا من فی علمی محیط، یا من عز لطیف، یا من و لطف شریف، یا من فی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا من الیہ حرب العاصون، یا من علیہ توکل المتوکلون، یا من الیہ رغب الراغبون، یا من الیہ التجی الملتجیون، یا من الیہ یفزع المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان. اللهم انی اسألک ببقائک یا عالم یا قائم یا غفور یا بدیع البقاء یا واسع اللطف یا حافظ یا حفیظ یا مغیث یا صمد یا خالق یا نور قبل کل نور یا نور کل نور. یا اللہ خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان،
یا من فی قولی فصل یا من فی ملکی قدیم یا من فی حلمی لطیف یا من فی عطائی شریف یا من فی امری حکیم یا من فی عذاب یادر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اللهم انی اسأل باسمائک الحسنى یا ابو الاولین یا اخو الاخرین یا ارحم الراحمین خلصنا من الطاعون والوباء من الوباء والطاعون یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اسألک ان تجیرنا من عذابک واغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا ولازواجنا وذریاتنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات نجنا من جميع القربات واعصمنا من جميع الآفات وخلصنا من بلیات وادفع عنا الوباء والطاعون نعوذ بك من الهم وهجوم الوباء ومن موت الفجاعة ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ من جميع القضاياك ولاياك يا حي يا قيوم يا رحيل يا رحيل يا تمشيش برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين یا اللہ یا اللہ سیرت طیبہ کی برکت سے اس کی قرات کی برکت سے یا اللہ اس مشکل و مصیبت کو دور فرما پورے عالم سے سزا کو مرتفع فرما پہلے کی رونقوں کو بحال فرما مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی رونقوں کو پہلے سے زیادہ آباد و شاد فرما اور بحال فرما ہمارے بازاروں کو یا اللہ ہماری زمینوں کو ہمارے شہروں کو ہمارے گاؤں دیہات بستیوں کو یا اللہ آباد اور شاد فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام بلاد اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما ہر المسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ اس عذاب کو مرتفع فرما یا اللہ ہمارے گناہوں پر یا اللہ ہماری گرفت نہ فرما یا اللہ عذاب کا شیر ہم پر مسلط نہ فرما عذاب کا شیر یا اللہ ہم گنہگار ہے ہمیں تو معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ رسوا مکن یا اللہ گر بدم من سر من پیدا کن یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما یا اللہ ہماری چھپے عیبوں کو ظاہر نہ فرما ہماری ستاری فرما ہمیں تو معاف فرما یا اللہ سیرت طیبہ کی برکت سے ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری تمام مشکلات کو انفرادی اجتماعی سب کو دور فرما عافیت دارین نصیب فرما اب سب کو اللہ والا فرما گناہوں سے دوری نصیب فرما اپنے ذات اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما یا اللہ آج کی رات مبارک رات آ رہی ہے اللہ اس رات پہ آپ کو امت کو منانے کی توفیق عطا فرما آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں امن سکون پیدا فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما عافیت دارین نصیب فرما اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین